السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جن کے مضبوط کردار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اثبات کے لیے سرفروشانہ جذبہ اور ان کے اہم عملی اقدامات کو بنی آدم کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ ان کو اللہ رب العزت کے لیے اپنی عبودیت اور وفاداری کا ثبوت غیر معمولی طور پر سخت امتحان سے گزر کر پیش کرنا پڑا۔ جب وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے امام و رہنما کی حیثیت عطا فرمائی۔ ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود یہود و نصارہ اور مسلمان ان کو اپنا پیشوا مانتے اور ان کے لیے عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان کی نسل میں اتنی کثیر تعداد میں انبیاء و رسول پیدا ہوئے کہ ان کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے جد اعلیٰ کا لقب دیا گیا۔ اہل تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد اصلاً عرب کے باشندے تھے، جو نقل مکانی کر کے دجلہ فرات کی زرخیز سرسبز زمین کے مشہور شہر بابل میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ آہستہ آہستہ شرک و بت پرستی کا گڑھ بن گیا، یہاں تک کہ عرب سے آنے والے لوگ بھی اسی مذہب کے پیروکار بن گئے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر شہر کے بڑے بت خانے کے ایک ذمہ دار فرد تھے، لیکن بیٹے کو بت پرستی سے سخت نفرت رہی اور وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنے والد اور اعزاء کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور شرک کو رب سے بغاوت قرار دیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی اثر قبول کرتے، والد نے ان کو گھر چھوڑنے کا الٹیمیٹ دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھی اور استدلال کے اچھوتے اسلوب اختیار کیے، جنہوں نے قوم کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو بھی اپنی دعوت سے روشناس کرایا اور اس کے مناظرانہ دلائل کا ایسا توڑ کیا کہ اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ تاہم ان کی بیوی سارہ اور ایک بھتیجے لوط کے سوا کسی نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرے۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ جب یہ دونوں بیٹا تعمیر میں مصروف ہوتے، یہ عظیم باپ بیٹا جن کا ہر عمل اسلام کی روح سے دوسروں کو آشنا کرنے والا ہے، سب سے پہلے اپنے اسلام اور اہل کامل فرما برداری کی دعا کرتے، اس لیے کہ اسلام کے درجات و مراتب کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل کی خیر خواہی میں اس کے اندر ایک امت مسلمہ کی اٹھائے جانے کی التجا کرتے، جو ان باپ بیٹا کی روش پر چلنے والی ہو۔ وہ اپنے رب کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والی فرامین الہی پر دل و جان سے کاربند اور ایک سوئی کے ساتھ رب کی اطاعت ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی نسل میں ایک ایسے رسول کے مبعوث کیے جانے کی درخواست کرتے جس کے پاس اللہ کا کلام ہو۔ وہ امت مسلمہ کو کتاب الہی اور حکمت دین کی تعلیم دے، اس کا تزکیہ کرے اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارے۔
یہ دعا چونکہ بیت اللہ کے ان دونوں معزز و محترم معماروں نے مل کر اپنی اولاد کے حق میں کی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد اس میں شامل نہیں ہو سکتی جو ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اس دعا کے مطابق امت مسلمہ اصلاً بنو اسماعیل پر مشتمل ہونی تھی، اور رسول کی بعثت جس کے بھیجے جانے کی آرزو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، بنو اسماعیل میں ہونی تھی۔ باپ بیٹوں کے ان عبادات کے ادا کرنے کے طریقے اور مناسک سکھائے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کی نذر کیا گیا تو ان کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیل کردہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو کبھی بت پرستی کا اڈا نہ بننے دیں۔ اس کی حیثیت توحید کے ایک مرکز کی ہو، جہاں آ کر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے لو لگانے، اس سے اپنا تعلق استوار کرنے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی خاص عبادت کا موقع ملے۔ لہذا اسماعیل علیہ السلام اس کو طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھے۔ وہ مکہ اور اس کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دیں، اور معین ایام میں حج و عمرہ پر آنے والوں کو سہولت فراہم کریں، ان کو مناسک حج سکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی رسم ڈالیں۔ یہ لوگ جب سفر کا میل کچیل اتار لیں، خدا کی نظر کے جانور ذبح کر لیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیں تو ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ بشارت بھی دی گئی۔ جب حج کی منادی کی جائے تو لوگ ذوق و شوق سے اس مرکز کی طرف جمع ہوں گے اور راستوں کی دوری کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی خدمت کے لیے مکہ میں بسایا گیا تو اس وقت یہ سرزمین بالکل غیر آباد، وسائل رزق سے محروم اور پرخطر تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کی بھی دعا کی اور رزق و فصل کی کشائش اور امن و امان کی بھی دعا کی۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اس زمانے سے آج تک مکہ مکرمہ تجارت کا ایک ایسا مرکز رہا جہاں ہر شہری سہولت میسر ہے اور وہاں کے باشندے تجارت ہی سے رزق پاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بدولت جو تقدس اس شہر کو حاصل ہوا، اور حج اور عمرہ کی عبادات کی عظمت جو دلوں میں قائم ہوئی، اس کی بدولت نہ صرف حرم کعبہ بلکہ پورے ملک میں مخصوص مہینوں میں امن و امان قائم رہتا ہے، جس کی بدولت حج عمرہ کے لیے آنے والے بحفاظت اپنا سفر کر سکتے